السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوئیں گے۔ ہم پڑھنے والے سیرت مصطفیٰ پڑھیں گے اور اس کا پیج نمبر 586 ٹو پیج نمبر 590۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا پڑھنا ہے تو مچانا پر بیل آئیکن کو بتا دوں کہ ہمارے نئے نئے ویڈیوز آپ کو پوسٹ کریں۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ روزمرہ کے معمولات احادیث کریمہ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دن رات کے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک خدا عز و جل کی عبادت کے لیے، دوسرا عام مخلوق کے لیے، تیسرا اپنی ذات کے لیے۔ عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ نماز فجر کے بعد آپ اپنے مصلی پر بیٹھ جاتے تھے یہاں تک کہ آفتاب خوب بلند ہو جاتا۔ عام لوگوں سے ملاقات کا یہی خاص وقت تھا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے اور اپنے حاجت و ضروریات کو آپ کے بارگاہ میں پیش کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ضروریات کو پوری فرماتے اور لوگوں کو مسائل و احکام میں اسلام کی تعلیم و تلقین فرماتے، اپنے اور لوگوں کے خوابوں کی تعبیر بیان فرماتے۔ اس کے بعد مختلف قسم کی گفتگو فرماتے۔ کبھی کبھی لوگ زمانۂ جاہلیت کی باتوں اور رسموں کا تذکرہ کرتے اور ہنستے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا دیتے۔ کبھی کبھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپ کو اشعار بھی سناتے۔ اکثر اس وقت میں مال غنیمت اور وظائف کی تقسیم بھی فرماتے۔ جب سورج خوب بلند ہو جاتا تو کبھی 4 رکعت کبھی 8 رکعت نماز چاچ ادا فرماتے۔ پھر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کے حجروں میں تشریف لے جاتے اور گھریلو ضروریات کی بندوبست میں مصروف ہو جاتے اور گھر کے کام کاج میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کی مدد فرماتے۔ نماز عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کو شرف ملاقات سے سرفراز فرماتے اور اپنے حجروں میں تھوڑی دیر ٹھہر کر کچھ گفتگو فرماتے۔ پھر جس کی باری ہوتی وہیں رات بسر فرماتے۔ تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم وہیں جمع ہو جاتی۔ عشاء تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات چیت فرماتے رہتے۔ پھر نماز عشاء کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے اور مسجد سے واپس گھر آرام فرماتے اور عشاء کے بعد بات چیت کو ناپسند فرماتے۔ سونا جاگنا، نماز پڑھ کر آرام کرنا تو عام طور پر یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ سونے سے پہلے قرآن مجید کی کچھ صورتیں ضرور تلاوت فرماتے اور کچھ دعائیں کو بھی ورد فرماتے۔ پھر اکثر یہ دعا پڑھ کر دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے کہ اللہم بسمک اموت و احیا، یا اللہ تیرا نام لے کر وفات پاتا ہوں اور زندہ رہتا ہوں۔ نیند سے بیدار ہوتے اور تو اکثر یہ دعا پڑھتے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اس خدا کے لیے حمد ہے جس نے موت کے بعد ہم کو زندہ کیا اور اس کی طرف حشر ہوگا۔ آدھی رات یا پہر رات ہے بستر سے اٹھ جاتے، مسواک فرماتے، پھر وضو کرتے اور عبادت میں مشغول ہو جاتے، تلاوت فرماتے، مختلف دعاؤں کا وظیفہ فرماتے، خصوصیت کے ساتھ نماز تہجد ادا فرماتے۔ تہجد کی نماز میں کبھی لمبی کبھی چھوٹی صورتیں پڑھتے۔ ضعیف پیری میں کبھی رکعتیں بیٹھ کر بھی ادا فرماتے۔ نماز فجر پڑھ لیا، نماز تہجد کے بعد وتر پڑھتے اور پھر صبح صادق طلوع ہو جانے کے بعد سنت فجر ادا فرما کر نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے۔ کئی بار رات میں سوتے اور جاگتے اور قرآن مجید کی آیات تلاوت فرماتے اور کبھی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کی گفتگو بھی فرماتے۔ رفتار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی باوقار رفتار کے ساتھ چلتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان ہے کہ بوقت رفتار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا جھک کر چلتے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ کی کسی بلندی سے اتر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر تیز چلتے تھے کہ گویا زمین آپ کے قدموں کے نیچے سے لپیٹی جا رہی ہے۔ ہم لوگ آپ کے ساتھ چلنے میں ہانپنے لگتے اور مشقت میں پڑ جاتے تھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا تکلف بغیر کسی مشقت کی تیز رفتار کے ساتھ چلتے رہتے تھے۔ کلام، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیزی کے ساتھ جلدی گفتگو نہیں فرماتے تھے بلکہ نہایت ہی
متانت اور سنجیدگی سے ٹھہر کر کلام فرماتے تھے. متانت اور سنجیدگی سے ٹھہر کر کلام فرماتے تھے، بلکہ کلام اتنا صاف اور واضح ہوتا تھا کہ سننے والے اس کو سمجھ کر یاد کر لیتے تھے. اگر کوئی اہم بات ہوتی تو اس جملے کو کبھی کبھی 3 بار مرتبہ فرما دیتے تاکہ سامعین اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم کا معجزہ عطا کیا گیا تھا کہ مختصر سے جملے میں لمبی چوڑی بات کو بیان فرما دیا کرتے تھے. حضرت ہند بن ابو حالہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا ضرورت گفتگو نہیں فرماتے تھے بلکہ اکثر خاموش ہی رہتے تھے. دربار نبوت حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار سلاطین اور بادشاہوں جیسا دربار نہ تھا. یہ دربار تخت و تاج، نقیب و دربان، پہرادار اور باڈی گارڈ وغیرہ کے تکلفات سے قطعاً بے نیاز تھا. یہ دشمڑیوں ادھر تک ہم رہنے دیں گے، اس کے بعد سے ہم کل پڑھیں گے. تو یہ دشمڑیوں میں کچھ ہوگی. اگر اچھے لگے لائک سبسکرائب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر.